The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین وچھوڑے دے صدمے روز چلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں گلاں دن رات یا رسول اللہ اور جدوں ویکھاں کوئی مسافر جاندہ شہر تیرے نو کیویں وغدے ہوئے ہنجوانو ٹھلاں یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری یہ پروگرام روڈ ٹو رمضان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور بحمد تعالی اس پروگرام کی قبولیت کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس ماہ رمضان و مبارک کی عظمت اور شان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے ناظرین محترم جو سب مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر اسی ماہ رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے جو اچھے اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو اچھے کام ہم کرتے ہیں، جو اچھی گفتگو کرتے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سیرت اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس ماہ رمضان مبارک کی ہر ایک عبادت اللہ سبحانہ و تعالی 70 گنا یا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ایک بندہ مومن کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ وہ ماہ رمضان مبارک ہے جو بڑا ہی بہترین مہمان ہے، جو خوشخبریاں لے کر آتا ہے، جو تھوڑے سے عرصے کے لیے لیکن روح کو وہ غذا دے جاتا ہے کہ پورا سال بحمدہ تعالی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے بندہ گن گاتا ہے، آپ کی تعریف اور توصیف کرتا ہے، اور پھر اپنے درجات کو بلند کرتا ہے، اپنے قبر کی کچھ تیاری کرتا ہے، آخرت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو کچھ نہ کچھ منہ دکھانے کے قابل بنتا ہے، بشرطے کہ ہم پورا سال پھر اسی عبادت کو جاری رکھیں۔ وہ جو ہم نے نفس کو کنٹرول کیا، سیلف کنٹرول کیا، یہ سیلف کنٹرول حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے، اچھی اور نیک جو اعمال ہیں ان کو اپنے نامہ اعمال کے اندر جمع کرنے کی ہم نے کوشش کی، پورا سال جو ہے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آئیے آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر کے صرف اور صرف محبت رسول کو عام کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہمیں کوئی نہ تو فائدہ ہے، نہ ہی کوئی مطلب ہے، نہ ہی کوئی قصہ اور کہانی ہے، صرف اور صرف اپنے سے لے کر آپ تک یہ محبت رسول جو ہے الحمدللہ ہم پہنچائے تاکہ مدینے والا ہم سے راضی ہو جائے۔ آج جس شخصیت کو میں نے مدعو کیا ہے بحمدہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے بے پناہ عزتوں سے نوازا،
اور پوری زندگی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پڑھی ہے، پڑھتے رہیں گے۔ میری مراد قاری محمد زمان قادری صاحب، ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ اللہ کی بڑی شان ہے، اور شہزاد بھائی الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایک خوبصورت جو پروگرام آپ نے یکم رمضان سے لے کر آج تک سجا رکھا ہے۔ میری خوش بختی کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو خصوصی محفل آپ ہر روز کرتے ہیں، اس میں میرے لیے حاضر ہونا میرے لیے بہت بڑی سعادتمندی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو، نسبتوں کو اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ حضرت محبت رسول اگر یہ نہیں تو سب کچھ فضول۔ محبت رسول سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، زندگی کیا، جب بندے کو سوچ آ جائے، سمجھ آ جائے صحیح، کہ محبت رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں، آئے تو پھر واہ، بھی اگر بندہ سستی اپنائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سنتوں پر نہ اترے، سبحان اللہ، اور اللہ اکبر، اس زندگی کو سمجھ کے باوجود وہ ضائع کر دے، اللہ اکبر۔ تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ ماشاءاللہ شہزاد بھائی، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کا آغاز کیا، اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر جو ہے وہ بالکل آپ کی محبت کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسے دا عاشق اس سے دی گل کردہ، سبحان اللہ، سو عذر بہانے کر کے او دے مرنے مردہ۔ آپ نے جو بات جس ابتدا سے آپ نے یہ آغاز کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے، نسبت ہے، وہ الحمدللہ سرکار کی سنتوں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشوں سے، محبتوں سے نظر آتی ہے کہ آپ نے اس پہلو کو آپ چھیڑا ہے آپ نے کہ جس کا سارے کا سارا انسان کا ایمان کا دار و مدار حضور کی محبت پر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یقیناً آپ نے شعر بھی پڑھا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت نہیں ہے، انسان نمازیں پڑھے، سارے معاملات کرے، لیکن اگر دل میں حب مصطفیٰ نہیں ہے، حضور کا احترام نہیں ہے، آقا کریم سے محبت غلامی نہیں ہے، تو اس کے سجدے جو ہیں، نمازیں، وہ فضول ہیں۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں جس کے ذریعے ملی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں۔ اگر سرکار تشریف نہ لاتے، اگر سرکار ہمیں اللہ کا تعارف نہ کراتے، ہمیں کیسے پتہ چلتا خدا کون ہے، کیسے پتہ چلتا حج کیا ہے، روزہ کیا ہے، رمضان کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں تو صدقہ مدینے والی سرکار کا عطا فرمائی ہیں، لہذا ہمیں جو کچھ بھی اللہ سے ملا ہے اور آئندہ جو کچھ اللہ سے ملے گا اور جو مل رہا ہے وہ ذریعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ سرکار کی جو محبت ہے وہ دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ نے سرکار کی حدیث کا اپنے ترجمہ کر کے بتا دیا لوگوں کو کہ سرکار نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ کیا کرے کہ اپنے بیٹوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے بڑھ کر سب سے زیادہ جب تک وہ میری ذات کے ساتھ محبت نہ کرے، سرکار نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ بڑا خوبصورت آپ نے آغاز فرمایا سرکار کی محبت کا۔ جی، قرآن مجید فرقان حمید کا اس ماہ رمضان مبارک کے اندر نزول ہوا، سبحان اللہ، اور یہ وہی قرآن ہے جو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا اور صحابہ پاک کے کان مبارک تک پہنچا، اس پر عمل کیا، اور پھر اس سے بھی زیادہ کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم چلتا پھرتا قرآن اللہ اکبر، اور وہی کریکٹر، وہی اعمال، وہی ہر ایک زندگی کا پہلو پھر صحابہ اکرام نے اپنانے کی کوشش کی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو فرمائی تو پھر صحابہ نے کوئی کویسچن نہیں کیا، کوئی یہ نہیں سوچا کہ سرکار یہ فرما رہے ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ہم کوئی بات کرتے ہیں تو سو سوال جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہی قرآن مجید فرقان حمید جو گائیڈنس کے طور پر ہم تک پہنچا ہے۔ صحیح، اور میرے کریم آقا نے یہ فرمایا کہ میں مار کھا لوں گا لیکن گھر گھر تک جو ہے 1450 سال کے بعد بھی گھر گھر تک قرآن مجید فرقان حمید پہنچے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ آج اس قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ گائیڈنس کے طور پر ہم تک پہنچا ہے، کیوں اس کو ہم نے نہیں کیوں اس کو نہیں پڑھتے، کیوں اس کو ٹائم نہیں ہم دیتے؟ سبحان اللہ،
شاید بہت پیاری دوسری بڑی بات آپ نے خوبصورت فرمائی کہ پہلے تو یعنی پوری جو فاؤنڈیشن ہے اس کا آپ نے آغاز کیا کہ گھر کا سارا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ دیوار جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس بنیادوں پر رکھی جاتی ہے. تو خوبصورت آپ نے آغاز کیا, بنیاد آپ نے رکھی, وہ سرکار کی محبت رکھی. اب اس کے بعد قرآن و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ آپس میں کیسے جدا ہو سکتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جب سے مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا ہے, صاحب قرآن کی نسبتوں کو چھوڑا ہے, تو اب دیکھ لیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. وہ کیا بات تھی کہ صحابہ کرام چند جو ہے سینکڑوں میں ہزاروں میں ہوتے تھے اور کئی 40,000 کے جو لشکر ہوتے ان پہ حاوی ہو جاتے تھے. بات یہ تھی کہ وہ ان کا ایمان اور ان کی محبت اس قدر مضبوط تھی, اور مضبوط کیوں نہ ہوتے کہ وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جماعت کے طالب علم تھے. اگر پہلی جماعت کے طالب علم فیل ہو جائیں تو آگے جو ہے معاملہ کیسے چل سکتا ہے؟ میرے سرکار نے ایسی بنیاد مضبوط رکھی صحابہ کرام کے ذریعے کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ صحابہ کرام کا جو فیضان ہے یہ چلتا رہے گا. اور صحابہ کرام نے جو سرکار سے پڑھا ہے, ہم آج پڑھتے ہیں, استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں, کتاب میرے سامنے بھی ہوتی ہے, آپ کے سامنے بھی ہوتی ہے, ہم پڑھتے ہیں, لیکن سرکار کے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے پڑھا ہے, سرکار کے چہرے کی زیارت بھی کرتے ہیں, اور جس قرآن کی حضور سے بات کرتے ہیں, سنتے ہیں, اور صاحب قرآن کا چہرہ بھی ساتھ دیکھتے ہیں. وہ کیسے جو ہے ویسے ہو سکتا؟ تو کمال کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے بھی کتاب موجود نہیں اور میرے سرکار کے سامنے کتاب موجود نہیں. جو کچھ سنا زبان مصطفیٰ سے سنا, جو کچھ دیکھا سرکار کے چہرے پاک کو دیکھا. اتنی بڑی خوبصورت جماعت جو ہمیں ملی صحابہ کرام کی, میں سمجھتا ہوں آج تک ہمارے پاس جو رسول اللہ علیہ وسلم کا دین پاک جو مضبوط ہے, محفوظ ہے, یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا اثر ہے. بالخصوص وہ 313 بدر والے, اللہ سب سے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ سب صحابہ الحمدللہ سب شان والے یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن وہ 313 جو بدر کے غزوہ بدر کے موقع پر میرے کریم آقا نے فرمایا, کیا فرمایا؟ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانی بتائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدری صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے نا جی, وہ سرکار فرماتے ہیں کہ ساری امت کے اعمال ایک طرف ہو جائیں اور بدری صحابہ کا ایک دن کا ان کا وہ قربانی اور شہادتیں پیش کرنا. اور یہ کتنی خوبصورت جماعت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اللہ نے شان عطا فرمائی, مختار نبی ہیں, لیکن جب حضور دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ یہ میں جماعت چھوڑی تھی تیری بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں, اگر یہ آج ان کی مدد نہ کی تو یا اللہ مولا پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں. یہ کتنے خوش نصیب و صحابہ تھے جن کو سرکار نے چنا. ٹھیک ہے نا. میرا ایمان الحمدللہ آپ جو سرکار کا پروگرام درود و سلام کا کرتے ہیں جمعۃ المبارک کو, جب تک حضور کی محبت نہ ہو, سرکار کی منظوری نہ ہو, کوئی عمل انسان نہیں کر سکتا. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ اس وقت کا غزوے کی بات. پھر اس کے بعد حضرت امام پاک نے اللہ کس قدر دین کو بچایا. سبحان اللہ. یعنی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں حضرت کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے لے کر آپ کے صحابہ سے لے کر پھر آپ کے اہل بیت اطہار سے لے کر, اور یہ ساری جماعت ہے جس نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں اور آج ہم تک یہ دین پہنچا. تو کیا ہم تھوڑی سی ہمت نہیں کر سکتے فجر کی نماز کے لیے؟ ہم تھوڑی سی ہمت نہیں کر سکتے کہ ہم روزہ جو ہے وہ ہم پر فرض ہے اور ہم ایک بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی ہم روزہ نہ رکھیں, یہ بہانہ بناتے ہیں کہ تراویح کی نماز نہ ادا کریں, بہانہ بناتے ہیں کہ ہم جماعت جو ہے وہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہ ادا کریں. یہ کس قسم کی محبت ہے حضرت؟ میں سمجھتا ہوں شہزاد بھائی بہت بڑی آپ نے پیاری بات کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا, کہتے ہیں مجھے فلاں بندے سے محبت ہے, مثال دیتے ہیں دنیا کی, تو پھر اسی کی طرح اس طرح بال بنائے گا, اس کی پسند کا لباس پہنے گا, اس کی پسند کی ساری چیزیں وہ کرے گا. بھئی دنیا کے لوگوں سے جھوٹی محبت کی خاطر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اس کو پروو کرنے کے لیے کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں. تو ہمیں حیا نہیں آتی کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھیں, جن کے ذریعے کل اللہ تعالیٰ ہمیں میدان محشر میں جو ہے اس عذاب سے جب بچائے گا, قبر کی مشکل سے بچائے گا, جب سرکار کی باری آئے
حضور کی محبتوں کی باری آئے تو اس سے بڑی بے وفائی اور کیا ہوگی. ہمیں یہ لفظ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ سرکار کی ذات اور ہم جیسے گناہگار، ٹھیک ہے نا، کہ یہ تھوڑا ہی ذات ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے گندے گناہگاروں کو اپنی امت میں شامل فرما لیا. اور کس قدر یہ وہ شان ہے جو کہ انبیاء دنیا سے بڑے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی یہ دعائیں لیتے گئے کہ اللہ مجھے امت مصطفیٰ میں جو ہے جگہ مل جائے. تو ہم جو ہے نماز کے بارے میں سستی کر جائیں، اور سرکار کا یہ فرمانا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان. اب کون بد نصیب ہے جو اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے. جی. اور حضور نے فرمایا قرآن پاک جو ہے اس کی عظمت شان حضور نے بیان فرمایا. اور نماز تراویح جو ہے، پھر رمضان شریف، اللہ اکبر. یہ ایک ایسی میں ایک آپ کو بات عرض کرتا ہوں رمضان کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے. ہم جب کوئی شہزاد میں بات کرتے ہیں نا اپنے گھر میں، بڑی ضروری بات ہوتی ہے نا، امپورٹنٹ بات، تو کہتے ہیں میرے قریب آ جاؤ، تھوڑے آگے آ جاؤ، نزدیک ہو جاؤ. تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے والد یا والد صاحب جو ہیں، والدہ، وہ کوئی ضروری بات بتانے والے، کہتے ہیں قریب آؤ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا آخری عشر آیا تو حضور منبر پاک پہ تشریف فرما ہو. اللہ اللہ. اور وہ کیا خوش نصیب جماعت تھی جو ان کی آنکھیں کھلتی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح ہو عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید حاصل تھی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یعنی صبح ان کی ہوتی تو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت. سبحان اللہ. آج ہم صبح اٹھتے ہیں اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتے خوش ہوتے ہیں، اور کتنا اجر و ثواب ہے بندے کے لیے. سبحان اللہ. اور پھر وہ سرکار کا چہرہ پاک دیکھا، سرکار کی زلفوں کو دیکھا، حضور کی، سبحان اللہ. اور کیسے خوش نصیب بھی آپ جن کو سرکار کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے، ملتے تھے، پیار کرتے تھے. حضور نے کہا قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے، پتہ نہیں کون سی ایسی ضروری بات حضور بتانے والے ہیں. تو کہتے ہیں ہم بالکل تماتن گوش ہو گئے، بڑے غور سے سننے لگے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب ایک اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آنے والا. اللہ اکبر. اب اللہ کی ذات کے ساتھ جو حضور کو محبت ہے، اور پھر جو اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہے، اس پر بھی ایک بات میں بات عرض کروں گا، اس محبت پہ. محبت کیا چیز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا قریب آج. صحابہ قریب ہو گئے. حضور نے فرمایا تم ایک ان قریب ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو کوئی اللہ کا مہینہ ہے، رمضان. حضور نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ. حضور نے فرمایا مہمان، اللہ کا مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے. تو شہزاد بھائی ماشاءاللہ آپ کے ہاں اکثر مہمان آتے ہوں گے، ہمارے بھی. تو ہمارا جب مہمان آئے تو ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ راضی ہو کے جائے، خوش، اچھا کھانا پیش کرو، اور اسے پتہ چلے کہ میں کسی اچھی ہوسٹنگ کرو اس کی، یعنی کسی عزت دار بندے کے گھر پہ آیا ہوں. تو اس مہمان کے کیا کہنے جو اللہ کا مہمان ہے، اور پھر ہمارے پاس آئے. کتنی خوش قسمتی. اور یقین جانے یہ سال تو ایسے گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ علامات قیامت ہوں گی، سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے ہوں گے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے چند گھنٹوں کی بات. تو سرکار نے فرمایا اس مہینے کا صحابہ احترام. حالانکہ صحابہ کرام تو کبھی ہو سکتا ہے وہ روزے نہ رکھے، ہو سکتا ہے کہ وہ جناب زکوٰۃ. ساری تربیتیں ہماری لیے ہو رہی تھی. بڑا پیارا آپ نے جملہ کہہ دیا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا کہ میں یہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ تیار کر رہا ہوں کل جو امت کو آگے پڑھائیں گے. اگر ان کا نصاب کمزور ہو گیا تو آگے کیا ڈیلیور کریں گے. تو سرکار نے فرمایا وہ شعبان کا مہینہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب اللہ 70 کے برابر عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور پھر قرآن کی آپ نے بات کی. اللہ اکبر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم مانتے ہیں اپنے عقائد کے حوالے سے، آپ کیا کرتے رمضان مبارک میں؟ آپ مہینے میں شہزاد بھائی 60 قرآن پاک ختم کرتے. سبحان اللہ. 60 قرآن پاک. گویا کہ امام صاحب روزانہ 2 قرآن پاک تلاوت کرتے. انہوں نے 60 قرآن پاک وہ مہینے میں مکمل کرتے تھے، لیکن آج تک دنیا ان کو امام پاک کے نام سے جانتی ہے. ہم 60 کیا ہم 90 بھی کر لینا تو ہمیں کوئی دوسرے دن جو ہے نا وہ یاد کرنے والا نہیں ہوگا. ہماری حالت یہ ہو چکی ہے. اللہ اکبر. ہم اسی قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں. اسی قرآن کو ہم نے صرف مردوں کے لیے رکھ دیا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس پر پڑھو اور سمجھو کہ بھائی اس کی بخشش ہو گئی. بہت یہ بھی آپ نے بڑی پیاری بات کی. قرآن پاک جو ہے نا جی، یہ قرآن پاک کی بڑی عظمت. حضرت
جو اکرمہ تھے جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے، صحابی رسول بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بارے میں آتے ہیں کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے شہزاد بھائی تو غش کھا کے زمین پہ گر پڑتے اللہ اللہ، اور کہتے ہی کہ ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، لوگو یہ میرے رب کا کلام۔ قرآن پڑھتی تو زمین پہ غش کھا کے پڑھتے، پھر اٹھتے، پھر پڑھتے، پھر وہی کیفیت پیدا ہوتی۔ اور حضور مولا کائنات سے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب میں چاہوں کہ رب خدا مجھ سے کلام کرے تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے بات کی کہ قرآن پاک تو کیسی کتاب ہے، ایسی محبت والی۔ یہ دوسرے لفظوں میں یہ اللہ کی طرف جو سرکار کو اللہ نے خط لکھے نا جی، نبوت کی وحی جو بھیجی، یہ قرآن ہے۔ صحیح۔ اور ہم کبھی آپ نے صحیح کہہ دیا، یہ کیونکہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ الحمدللہ اس میں ہم نے لوگوں کی اصلاح بھی کرنی، ماشاءاللہ آپ نے اس میں لوگوں کو فضائل بھی بتانے ہیں، مسائل بھی بتانے ہیں، ساری چیزیں۔ لیکن مین جو ماشاءاللہ اس ماہ رمضان میں یہ روڈ ٹو رمضان کا جو آپ کا مین جو پروگرام ہے الحمدللہ، اس میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی جو تربیت آپ جس انداز سے الحمدللہ آپ کر رہے ہیں، علماء سے کروا رہے ہیں، اور یہ جو کورس آپ کروا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے اثرات جو ہیں امت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ آپ کا بینک درود کا پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ لوگوں کو زبانیں، ان کی زبانیں جو سوکھی تھی درود پاک سے آپ نے تر کر دیا اور محبت کی سرکار کی طرح ان کے رخ یہ میرے کریم آقا کا فضل ہے، میرے کریم آقا کا کرم ہے کہ ان کی نگاہ جو ہے اس طرف ہے۔ اور ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو سیاہ کار ہیں، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہ میرے کریم آقا جس پر فضل و کرم کر دیں یہ ان کی مہربانی ہے۔ ابھی چلتے ہیں قاری محمد زوان قادری صاحب، اور وہ جو کلام میں نے ان کی خدمت میں گزارشات جس کی میں پیش کرتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ قاری صاحب یہ کلام جو ہے وہ ظہوری صاحب نے، اور ظہوری صاحب کتنے عاشق رسول تھے کہ وہ کلام انہوں نے لکھا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کی قبر انور پر جا کر، وہاں پر یعنی ایک بیسمنٹ ہے نا جہاں پر آپ کی قبر، وہاں تک ان کو حاضری الحمدللہ نصیب ہوئی۔ شہزاد بھائی آپ نے وہ بات کی ہے جس کا میں خود گواہ ہوں جی۔ یہ 99 کی بات ہے، 1999 کی بات۔ اس وقت جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم پاکستان ہیں یہ مدینہ پاک کے، اچھا، اور ان کے لیے وہ دروازہ کھولا گیا، اور ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ اچھا، ان کو بھی زیارت کرائی گئی۔ اچھا، اور یہ جناب محترم جب ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں تو وہاں شور مچ گیا جی، ظہوری صاحب رحمۃ اللہ یہاں مدینہ پاک میں ان کو سرکار کے جو قبر پاک کی اندر سے زیارت، تو ہم لوگ دوڑے کہ بھئی دیکھیں کدھر ہیں۔ تو الحمدللہ ہم آئے، اور جو ظہوری صاحب کی جب ان کو باہر لے گیا، ان کی جو کیفیت تھی نا جی، وہ بالکل انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کدھر ہوں، کیا ہو رہا ہے، بالکل عجیب ان کی کیفیت تھی۔ اچھا، اور پھر ایسا بندہ حضور کی بارگاہ میں کیسے جا سکتا ہے جس کو حضور کے ساتھ محبت نہ ہو، جی وہ کیفیت ظہوری صاحب پہ رہی پاکستان جانے تک، اور اس کے بہت جلدی بعد پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ وہ کیفیت جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم باہر سے جالیاں دیکھتے ہیں، سرکار کے روضہ پاک تو دیکھتے ہیں تو ہماری طبیعت میں ایسے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور دعا ہر بندہ کرتا ہے الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہم تو جالیاں دیکھ کر گنبد خضرا کو دیکھ کے مچل جاتے ہیں، تو جس نے سرکار کے وہ اندر کا سارا منظر دیکھا ہوگا کیسے پھر جو ہے۔ تو وہ ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا اپنے کلام کا لکھا ہے، یقیناً وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں مقبول لوگ تھے، اور صحابی حضوری لوگ تھے، کہ کس لیے کہ سرکار کی نعت وہی لکھتا ہے جس سے سرکار لکھوائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ ساجی سراجی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کلام لکھتے تھے تو ایک ہاتھ سے کلام لکھتے، دوسرے ہاتھ سے حضور کا سے پنکھا جلاتے، اور کلام لکھتے تو پھر کہتے یا رسول اللہ تصدیق فرمائے میں نے صحیح لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کلام جب ان لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ سرکار ان کو اپنی دیدار بھی کرائیں اور کلام کی تصحیح بھی کرائیں، اور سرکار اپنی شفقتوں سے محبتوں سے نوازیں، تو پھر ان کا جب کلام لکھا جاتا ہے تو پڑھنے والوں کو بھی سرور آتا ہے، سننے والوں کو بھی سرور آتا ہے۔ جی، آپ ہمیں مزید انتظار نہ کروائیں، بسم اللہ، آپ میں آپ کی یہ
جی بسم پسندیدہ آپ کی نعت ہے، میری بھی فیورٹ یہ کلام ہے، تو میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اور یقین کریں جب یہ پڑھتے ہیں تو خود بھی جب سے مدینہ میں بھی پاک اپنی کی بے سوری آپ کے عالم میں جو ہے نا وہ آپ میرا ساتھ پڑھتا دیں گے۔ رہتا ہوں اکیلے جب ہوتا ہوں، بات لیکن یہ ہے، الحمدللہ جب سر والے ہیں جب آتے ہیں تو ان کے خدمت شہزاد بھائی گزارش بات کرتا یہ ہوں ہے کہ ماشاءاللہ۔ سرکار پاک جو ہے نا جی، حضور نہ سروں کو دیکھتے ہیں نہ گروں کو دیکھتے ہیں، ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، میرے آقا جی ویکھن تے دل ویکھ۔ حضور کی بارگاہ میں تو دل دیکھے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ صادق بھائی ڈارلنگٹن سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہیم بھائی، شہزاد بھائی فہیم بول رہا ہوں جی ڈارلنگٹن فہیم سے۔ بھائی ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم، بالکل خیر و عافیت۔ میرے سد تاج قاری محمد مان قادری دامت برکالو قدسیہ، آپ دے نال صرف 2 سیکنڈ دے واسطے گل کروا سکتے ہو؟ جی جی گل کرو۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، رمضان شریف کیسا گزرے حضور؟ الحمدللہ، مالک کا احسان ہے۔ بس دیکھ لیں آج اور بھی خوبصورت ہے کہ شہزاد بھائی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور میرے سرکار کی باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ حضور، میں ٹی وی آن کیتا تو میں کہا سجن جلوہ افروز نے، تو میں کہا فون پہلے کر کے تو میں کہا اللہ آپ سلام کو دعا بہت کریے۔ ساری اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے۔ آپ بڑے اچھے خاندان سے ہیں، بڑی محبتیں کرتے ہیں، سرکار کے بڑے پیارے ثنا خان ہیں، کبھی ان کو یہاں بلائیں گے فہیم صاحب کو انشاءاللہ۔ جی جی حضور میری گزارش تھی کہ وہ ایک ربائی سنا دیں جو آپ نے آج سے 3 سال پہلے یہاں سنائی تھی، ایک دن پوچھیا نبی حسین کو۔ سبحان اللہ، میں پیش کرتا ہوں پلیز ضرور۔ پلیز قاری صاحب، میری دل کی خواہش ہے کہ میں قاری صاحب آج تو ماشاءاللہ اکیلے بیٹھے ہیں، آج میری خواہش پوری ہو جانی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت انشاءاللہ ضرور۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حضور۔ جزاک اللہ، اللہ جزاک اللہ۔ اللہ جی سنتے ہیں اب وہ کلام، الحمدللہ بچھوڑے دے صدمے میں روز چل رہا ہے۔ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ، بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں، جدوں ویکھاں شہر تیرے نوں کیویں وگدے ہوئے ہنجواں
ٹھلا یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ہنجوان ٹھلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ اور جدوں کوئی جاتا مسافر شہری تیرے نو کیویں وگدے ہوئے ہنجوان ٹھلا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صد میں رو دے چلا یا رسول اللہ اور ہوائے وقت لے جا اتھرو میرے ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھی ہور کی میں نظر کلا یا رسول اللہ تے آکھی ہور کی میں نظر کلا یا رسول اللہ اناسو کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تے آکھی ہوری کی میں نظر کلا یا رسول اللہ کرم دن رات گلاں یا رسول اللہ سے بڑا خوبصورت شعر حضور سے فرماتے ہیں کہ جنہاں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا جنہاں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا پھر دلاں دیاں صدا سکھ جان واللہ یا رسول اللہ دلاں دیاں صدا سکھ جان واللہ یا رسول اللہ ظہوری نو ملے
قطرہ تیرے وقت سمندر چوں شہزاد نو بھی ملے قطرہ تیرے وقت سمندر چوں ظہوری نو ملے شہزاد نو بھی ملے قطرہ تیرے وقت سمندر چوں تیری رحمت دیاں ہر پاس چلاں یا رسول اللہ تیری رحمت دیاں ہر پاس چلاں یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے رود چلاں یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، سبحان اللہ، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں اللہ ہے۔ اکبر، میں اللہ یہاں اکبر، ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے عشق اور محبت کے بغیر جو زندگی گزارتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیسے گزارتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کیا ان کی منزل ہے، کیا ان کا راستہ ہے، کہاں انہوں نے جانا ہے، کہاں انہوں نے پہنچنا ہے، کہاں انہوں نے واہ کیا کرنا ہے، انہوں نے اللہ اکبر۔ کیسا کیا کریں گے وہ لوگ؟ حضرت یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو روٹ ہے نا جی، یہ وہی اس کو فالو کرے گا جس کو میرے سرکار گائیڈنس دیں گے، سبحان اور وہ اسی روٹ پہ اسی رستے پہ وہی چلے گا جس کے ہاتھ میں چراغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ حضور کے عشق کی جو چنگاری جس کے دل میں لگ جائے، وہ ایک شاعر نے کہا کہ وہی آبلے ہیں وہی جلن، کوئی سوزے دل میں کمی نہیں، وہ جو لگا کے آگ چلے گئے لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، اللہ اللہ اور تیری یاد میں ہم مٹ گئے تیری یاد دل سے مٹی نہیں۔ نہیں ایک سچا اور سچا حضور کا عاشق جب حضور کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہوتی ہے، اس سے بڑی اس کے لیے اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسان کی حاضری ہو، عارضی ہو۔ اور یہ جو بندہ ہے مومن، میں تو اس کو مومن کیسے کہوں گا جو حضور کی محبت سے خالی ہوگا، اس لیے کہ ایمان یہ حضور کی محبت کا نام ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جو کہ حضور کی دعا ہے، سرکار کی دعا سے ملے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو صحابہ ڈر کے کہا یا رسول اللہ بلا آ رہی، فرمایا صحابہ گھبراؤ نہیں، یہ بلا نہیں، تمہارے نبی کی دعا آ رہی، سبحان اللہ تمہارے نبی کی۔ حضور نے پوچھا عمر تمہیں کتنا مجھ سے محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی محبت کرتے ہو میری ذات سے؟ کہا یا رسول اللہ پہلے اپنی جان سے پیار کرتا ہوں پھر آپ سے۔ حضور نے فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سبحان اللہ ان کو حضور کہہ رہے ہیں کہ ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ اللہ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہے؟ پھر حضور کی بارگاہ میں روئے، جو ہے آنسو بہائے کہ میں نے کیا جملہ کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ تربیت دیکھیں سرکار کی، واہ، وہ عمر جو پورا عرب جس سے ڈرتا تھا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں وہ عاجزی انکساری پیش کرتے، وہ کیفیت اگر آپ کو میں بتاؤں کہ کیسی حضور کی بارگاہ میں لیٹ کے وہ صحابی صحیح جب حضور کے سامنے آتے تو حضور فرماتے تو عمر ایسا نہیں تھا جیسا ہو گیا ہو گیا ہے، ایسا تھا نہیں اللہ جیسا اللہ، ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا یا رسول اللہ
آج کے بعد سب سے زیادہ جو مجھے چیز پیاری ہے یا رسول اللہ وہ آپ کے ساتھ. حضور نے فرمایا یہ تبدیلی کہاں سے قاری صاحب؟ یہ تبدیلی راستے میں بہن بہنوئی ہے جی قرآن مجید فرقان حمید کی چاند آیات مبارکہ جس نے زندگی بدل دی، سوچ بدل دی، جس نے یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کائنات ہی بدل دی، ان کی ہر یعنی کہ زندگی کا ہر وہ پہلو بدل دیا. وہ سوچ جو پہلے کس سوچ سے وہ نکلے کیسے وہاں پہنچے. ہم قرآن پہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. شہزادی اکا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے اوپر اوپر قرآن پڑھیں گے، اللہ نیچے ان کے قرآن نہیں اترے گا. کہا کس لیے؟ فرمایا کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن صاحب قرآن کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہوں گے. جو قرآن کی جان ہے، حضور قرآن کی بھی جان ہے، سرکار ایمان کی بھی جان ہے، قرآن کی بھی جان ہے، بلکہ ہر مسلمان کی حضور جان ہے. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جان ہے تو جہان ہے، اللہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کائنات کی جڑ ہیں حضور. بے شک جس درخت کی شہزاد بھائی جڑیں کاٹ دی جائیں وہ درخت زیادہ دیر ہرا بھرا نہیں رہتا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اپنی امت میں موجود ہے. آج جو امت میں یہ ہریالی آپ کو نظر آتی ہے، یہ گنبد خضرا کے جو ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ آپ نے یہ سرکار کا ماما باندھا ہے، یہ ہریالی گنبد خضرا سے آ رہی ہے. جب تک سرکار کا کرم نہ ہو حضور اس امت میں موجود ہیں. اس لیے اللہ قرآن پہ فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ محبوب ان کو میں کیسے عذاب کروں، کیا کروں، وانت فیہم کہ آپ ان میں موجود ہیں. اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں. اور قیامت تک یہ ہر بندے کا ایمان اور عقیدہ ہے. بعض دفعہ ہمارے احباب جو ہیں وہ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا. یہ لفظ علماء نے منع کیا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ زمانے سے مراد حضور کی ذات ہے. سرکار کا زمانہ جو ہے قیامت تک اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اگر کچھ اور کسی نے آنا ہوتا حضور کے بعد قرآن اس کو بھی بیان کر دیتا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات پاک ہے جن پر ایمان کے بغیر میں کیونکہ ہم دنیا دار ہیں، ہمارا اتنا علم نہیں، اتنا ہمارے پاس وہ سلسلہ نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں، ایک مثال دے دیتا ہوں. حضور کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے نا، بہت طرفہ اللہ ہے، لیکن ہماری سوچیں جو وہ کہاں پہنچ سکتی ہیں کہ جن کا مدح خوان خود رب کی ذات ہو، جن کی جبریل جن کی ثنا خوانی کرنے والا ہو، جن کا دربان جبریل امین جیسا اللہ کا وہ مقدس فرشتہ ہو، ہم کون ان کی شان بیان کریں. اللہ اکبر. تو سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کی مثال اگر بندے کے پاس محبت نہ ہو، سرکار کے دل میں یہ ہلچل یا یہ کیفیت نہ ہو تو جیسے ہانڈی بغیر نمک کے بے مزہ ہوتی ہے نا، اس میں مزہ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بندے کا ایمان بھی ایسے بے ذائقہ ہوتا ہے جس کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن نہ ہو. اور ہم نے دیکھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، انسان ہے گناہ بھی کر جائے لیکن حضور سے محبت کرنے والے کے چہرے پہ کبھی رونق نہیں جائے گی. اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑی نمازیں، بڑے لمبے کرتے جبے، بڑے ماتھوں پہ محراب، لیکن جو سرکار کی بارگاہ سے وہ نور کی خیرات ملتی ہے نا، ہر امتی کے چہرے پہ جو سرکار کا نور فیضان تو ملتا ہے وہ ان میں نہیں ملتا. بات کیا ہے کہ جس ہیڈ آفس سے ان کا لنک ہی منقطع ہوا ہے. جی یہ لائٹیں یہاں پہ جلی ہیں تو اگر پیچھے سے پاور ہاؤس بند ہو جائے تو لائٹیں بند ہو جائیں گی. ساری کائنات کا جو پاور ہاؤس ہے وہ سرکار پاک کی ذات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کی ذات. اگر حضور سے رشتہ کٹ جائے شہزاد بھائی پیچھے کیا رہ جاتا. وہ ہمارے پیر و مرشد پیر یعقوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم انجن ہے اور پیچھے سب جو ہیں ڈبے وہ صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر ہم تک جو ہیں وہ پیچھے، اور پھر جہاں انجن نے جانا ہے وہیں پیچھے ڈبے جائیں گے. یعنی کہ ایک ایگزامپل دی ہے سمجھانے کے لیے. قبلہ شاہ جی کا جو انداز تھا نا جی، سبحان اللہ، کیونکہ آپ ایک عوامی خطیب تھے. صحیح. اور سب سے بڑا کامیاب خطیب وہ ہوتا ہے جو اپنے پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچائے. اور شاہ جی کو اللہ پاک نے ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا. میں ایک شاہ جی کی آپ نے بات کر دی وہ بتا دوں آپ کو. 87 کی بات ہے.
شاہ صاحب تشریف لائے بولٹن میں، تو ملاقات حاجی نادر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش فرمائے، جی آمین۔ تو وہ بڑے خاص ان کے مرید تھے جناب۔ تو وہاں بیٹھے تھے تو شاہ جی نے، میں بھی وہاں پہ حاضر ہوا، تو آپ فرمانے لگے بیٹا کہ یہ پاکستان جب 10 محرم ہوتا تھا تو میں 3 تقریریں کرتا تھا، ہاں فیصل آباد میں مختلف جگہ پہ 3، تو ادھر کا کیا ماحول ہے؟ میں نے کہا شاہ جی یہاں کا ماحول تو یہ ہے کہ ادھر تو لوگ ویکینڈ کے علاوہ کوئی آتا ہی نہیں یہاں پہ، ابھی تو لوگ چلو بے روزگار ہو، اس وقت ظاہر 87 میں لوگوں کے پاس جاب تھی، کام تھے، تو بڑی پیاری شاہ جی نے بات کی، مجھے آج تک میرے دل کو بڑی لگتی ہے۔ کہنے لگے بیٹا ایسا کرو جمعے تے تساں اعلان کر دینا، کو آیا نہ آیا، جے نہ آئے تے اسی دوویں رل کے مل کے چڑھ کے بیٹھ کے گلے لا کے رو لواں گے تے امام پاک دا ذکر ہو جائے۔ اللہ اکبر، خدا قسم شاد بھائی سیٹرڈے نہیں تھا، غالباً منگل کا دن تھا، وہ جنوب ویک کا مجھے یاد ہے، اتنی مخلوق آئی، پتہ نہیں کہاں سے دنیا آئی ہیں جی۔ وہ علامہ اقبال نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہ اللہ والے سچے لوگ تھے، سچے لوگ تھے، جن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک کیفیت حضور کی بارگاہ میں جن کا گزرا ہو، ان کی زبان میں پھر تاثیر۔ مجھے آج تک ہر ایک بندے کو ان کی کوئی نہ کوئی بات یاد ہے، مجھے آج بھی ایک بات یاد ہے کہ پاکستان کے اندر وہاں پر تقریر کر رہے تھے، اور جہاں سے میں شاہ صاحب قبلہ کی آج بھی جب بھی کوئی تقریر یا کوئی ان کی ویڈیو یا کوئی ان کی آڈیو سنیں تو آج بھی بہت کچھ، یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا کہ پہلی مرتبہ، یار پہلے تو ہم نے چاہے وہ 100 مرتبہ بھی اگر ان کی کوئی سن لی یہ بات تو پھر دوبارہ سنے تو کوئی نئی چیز وہاں سے نکلتی ہے۔ شاید بھائی بات یہ ہے، آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں نا، وہ ڈیلی 10 سپارے پڑھنے والے لوگ تھے، سبحان اللہ، قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن پاک جو بندہ جس کا عامل ہو جائے پڑھے، جس کو قرآن پڑھنے والے کے بندے کی زبان میں خدا کی تاثیر آ جاتی ہے۔ صحیح، وہ 10 سپارے پڑھتے تھے بھائی، تقریر کرنے سے پہلے 5 سپارے پڑھنا، تہجد گزار وہ لوگ تھے، حرام حلال کا وہ خیال رکھتے تھے، تاثیر کیوں نہ ہوتی۔ تو وہاں پر تقریر کر رہے تھے، کافی لوگ تھے، کافی ہجوم تھا ماشاءاللہ، پاکستان کے اندر گرمیوں کا موسم تھا، اور وہاں پر پنکھے لگے ہوئے تھے، تو بجلی چلی گئی۔ جب بجلی چلی گئی تو ایک کوئی جو چاہنے والا تھا پنکھا چلانا شروع کر دیا، اس نے پنکھا جو ہے نا وہ چلانا شروع کر دیا، تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں نا، اللہ یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں نا، سبحان، تو میں بھی بیٹھا، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ مکاری اور یہ جو منافقت وغیرہ جو ہے نا یہ نہیں چلے گی یہاں پر۔ حضرت یہ ان لوگوں کے عقیدے تھے، یہ وہ شخص تھا جو مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ محدث اعظم پاکستان، یہ دیکھو نا اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹوڈنٹ وہ اس قدر جو پیدا کر دیے کہ دیکھنا پھر آگے یہ عاشقان مصطفیٰ، یہ 1450 سال کے بعد وہ ایسا عاشق محدث اعظم جو کسی بد عقیدہ سے سلام تک نہیں انہوں نے مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے، کہا تھا نا کہ کراں تیریاں دن رات گلاں، تو ہمارا تو یہ ہماری گھٹی میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے، صحیح، کہ باتیں کرنی ہے تو سرکار کی کرنی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا غالباً، یہ بھی زوری صاحب کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگتا ہے، چنگا لگتا ہے، اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگتا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی محفلوں میں، کیسی نشستوں میں بیٹھ، کس حوالے سے بیٹھتے ہوں گے۔ شہزاد بھائی آپ کا کتنا خوبصورت حوالہ ہے، ہمیں بٹھاتے ہیں تو حضور کی محفل سجا لیتے ہیں، ہمیں بٹھاتے ہیں تو سرکار پہ درود و سلام پڑھ لیتے ہیں، ہمیں بٹھاتے ہیں تو حضور کی میلاد جو ہے پوری کائنات دیکھتی ہے، میلاد امہ ہمارا یہاں ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ سرکار کا وہی شعر کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بات اب تک بنی ہوئی ہے، جب تک ادھر سے بات نہ بنے۔ اس نے کہا نا، نہ تسبیح ہلایا پڑھیاں بن دیئے، نہ در در جایاں بن دیئے، نہ دکھڑے سنایا بن دیئے، اللہ دے پیارے محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے، جب تک سرکار بات نہ بنائے۔ ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن ہے جرمنی سے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، اور آپ کی خدمت میں سلام کرنا چاہتی ہوں، اور میرے معافی کی طلبگار ہوں کیونکہ میرے اردو زبان نہیں، جو میں وہ بات کہنا چاہتی ہوں تو بہت مشکل ہے میری زبان پر۔ آپ کا بہت بہت اچھا پروگرام ہے، اتنا محبت ملتے ہے آپ پروگرام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور بہت کیفیت اضافہ ہو رہی ہے، اور آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور فیملی کے لیے بھی دعا کیجیے، بہت اچھا پروگرام ہے۔ ساتھ بھائی جو آپ پروگرام دیکھتے ہیں، آپ علماء کرام کے ساتھ
جو باتیں کرتے اور وہ پروگرام میں جو ہوتی ہے بہت دل خوش ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور جو مستی میں سب کو. اور میں یہ ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں, اگر ہو سکے تو وہ عادل میرے جلوہ جان آنا وہ اگر ہو سکے آپ ہم کو سنائے. بہت شکریہ, دعا کی درخواست. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. شکریہ بہن. وہ بات وہی ہے کہ ہم دونوں بظاہری طور پر تو ہم دونوں یہاں پر بیٹھے ہیں, دو بندے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی ہم اس محفل کے اندر شامل کر رہے ہیں. آپ نے یہ پروو کیا کہ آپ جرمنی میں بیٹھی ہیں اور ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہیں. تو دیکھیں نا, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں کتنا قریب کر دیا ہے. سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ سینٹرل پوائنٹ ہے محبت رسول. اللہ اکبر. قاری صاحب, کوئی مغرب میں بیٹھا ہے, کوئی مشرق میں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, کوئی نارتھ, کوئی ایسٹ, کوئی ساؤتھ, کوئی ویسٹ, کوئی جرمنی میں ہے, کوئی لندن میں ہے, کوئی بارسلونا میں ہے, کوئی ڈنمارک میں ہے, کوئی مڈل ایسٹ میں ہے, کوئی پاکستان, کوئی کہیں ہے, کوئی امریکہ میں, کوئی کہیں ہے, کہیں ہے. لیکن سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ حضور کی ذات ہے, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جس میں اثر ہے, جس سے ہم سب کو محبت ہے. اور چاہے وہ کوئی بھائی ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی بھی ہے. آج لنک جو ہے نا, لنک پاور ہاؤس کی قاری صاحب نے پہلے بات کی ہے. اگر پاور ہاؤس ہمارا جو ہے اس کے اندر الحمدللہ وہ ساری کشش اور وہ ساری جو میگنٹ ہے نا, وہ ہم سب کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ پروگرام کرنے کا مقصد, یا میرا جو درود پاک کا پروگرام ہوتا ہے وہ اس کا کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے, پہلے میں اپنی پھر ہم سب کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم قاری صاحب قبلہ بھی پروگرامز کرتے ہیں, اولیاء اللہ کے حوالے سے پروگرامز کرتے ہیں, فرینڈز آف اللہ. یعنی کہ یہ سارا کیوں سلسلہ چل رہا ہے؟ بہت خوب. یہ اسی لیے چل رہا ہے کہ خدا را کہ ہم جو دین سے دور ہو چکے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں پہچانتے, ہم اپنے بزرگوں کی قدر نہیں پہچانتے, جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ہم بھول چکے ہیں, جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم نے معمولات جو ہیں وہ ختم کر دیے, منقطع, یعنی کہ ہم نے سلسلے ختم کر دیے ہیں. کس لیے؟ اس دنیا کی لالچ کے لیے, جو کہ چند دن کی مہمان ہے. جو ہم سے پہلے آئے وہ نہیں چلے گئے, چلے بالکل, ہم نے نہیں جانا. اتنا جوان مرد, اللہ اکبر, بڑے بڑے, جس کو دنیا کہتی تھی کہ بھئی وہ یعنی کہ وہ بڑا پہلوان تھا اپنی جوانی کے اندر, وہ کیا بن گیا؟ وہ کھانا تک نہیں اپنے منہ تک, وہ اپنے ہاتھ سے وہ اپنے منہ تک وہ کھانا نہیں پہنچا سکتا. اس کی حالت یہ ہو چکی ہے, اپنے پاؤں سے وہ جس طاقت پر بڑا ناز تھا اس کو, وہ باتھ روم اکیلے نہیں جا سکتا, محتاج ہو گیا. اللہ اکبر. ایسے آج لوگ دیکھیں کہ جن کے متعلق جو ہے وہ ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ اتنا تو اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیں, اس کے جس کی مثالیں دی جاتی تھی, جس کی جوانی کی, جس کی خوبصورتی کی, جس کی طاقت کی جو ہے وہ مثالیں دی جاتی, آج وہ خود محتاج ہے کسی کے. قاری صاحب, محبت رسول ہی ہے جس نے سب طاقتیں جو ہے وہ عطا کری ہے. وہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک, آج بھی میری دادی جو ہے وہ 92 ایئر اولڈ کی ہوگی, 93 ایئر کو, لیکن ایک بھی وہ منہ پر جو ہے نا ایک بھی بالکل جو ہے اس قدر چہرہ صاف ہے. یہ محبت رسول ہے. آج بھی وہ کسی کی محتاج نہیں ہے, اور یہ بزرگ جو ہے کسی کے محتاج نہیں ہے. دیکھ لیں جنہوں نے سرکار کی محبت میں زندگی گزاری ہے وہ بوڑھے ہوئے ہی نہیں ہے کبھی, وہ کبھی بزرگی انہوں نے دیکھی نہیں ہے. بہت کیوں قاری صاحب, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت 100% آپ نے یہ دو جملے جو آپ نے کہے ہیں یہ اتنا خوبصورت جملے ہیں, اور اس پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ ضرور ذوق لینا چاہیے کہ جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے وہی اس کے چہرے پہ ہوتا ہے. بے شک, ٹھیک ہے جی. اور بندہ مومن کی یہی شان ہے کہ وہ اندر اور باہر ایک جیسا ہو. اور جو آپ نے کہا نا کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود اس قدر چہرے پہ نورانیت اور رونق جو ہے, یہ کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے یہ پودے جن کے دل کے اندر لگے ہوئے ہیں, جی,
اور ان پودوں کو جو پانی مل رہا ہے وہ عشق مصطفیٰ کا پانی ہے، صحیح، تو وہ ہمیشہ اس پانی جو ان کو ملتا ہے تو وہ تر و تازہ رہتے ہیں، محبت میں رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اتنی سال عمر ہو گئی کسی کی محتاجی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کے محتاج ہو گئے جن کی ساری کائنات محتاج. صحیح، بزرگ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے پھر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خوف ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں. صحیح، جو لوگ اللہ سے ڈر جاتے ہیں پھر ساری کائنات ان سے ڈرتی ہے. بے شک، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، پھر ساری کائنات جو ہے پھر ان سے محبت کرتے صحیح. بیٹھنے کا قاری صاحب صرف مقصد یہ ہے ہیں. جی کہ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے. صحیح. ابھی بھی اگر کوئی بندہ اس پروگرام کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ کوئی بھی ہو، ہماری کوئی بہنوں میں سے ہو، بھائیوں میں سے ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی بشر ہو، صحیح. اگر ابھی بھی وہ سستی کر رہا ہے کسی قسم کی بھی، خدا را ہم ان کی خدمت میں یہ گزارش پیش کر رہے ہیں کہ پلیز اس رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھیں. سرکار کی تربیت یہ جو تربیتی جو نظام ہے اس کو سمجھیں. یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. سبحان ایز این انسان ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. یقیناً. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو ویسٹ نہ کریں. ہر ایک پل جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے. وہ بڑا خوبصورت آپ نے اشارہ کر دیا کہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ نت نت ہاتھ لگدا نہیں اے کرما دا ویلا رب جانے پھر نال نصیباں کدو ہوے گا میلہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ میلہ کیا ہے؟ یہ سرکار کی محبت کا میلہ ہے. صحیح. تو فرماتے ہیں کہ ہر کوئی میلہ ویکھن کارن آن میدان کھلویا پر اس میلے تی کی کچھ کھٹیا جس وچ میل نہ ہویا. ہائے ہائے ہائے. وہ میلہ کیا ہے جس میلے میں اس سے محبوب کے ساتھ ملاپ نہ ہو، صحیح، حضور کے ساتھ زیارت نہ ہو، حضور کے ساتھ رشتہ نہ ہو، حضور کے ساتھ محبت نہ ہو. تو الحمدللہ یہ جو آپ نے میں سمجھتا ہوں آج کی ہماری جو گفتگو آپ نے چھیڑی ہے، کاش لوگ اس کے ڈیپلی اس کے اندر جائیں اور سوچیں کہ پچھلے سال جو لوگ ہمارے ساتھ تھے آج وہ کہاں ہیں. صحیح. یہ دنیا کی سرائے اس کو کہتے ہیں سرائے. سرائے یعنی کیسے جیسے کہتے ہیں جگہ جہاں پہ لوگ رات کو رہیں وہ صبح چلے جائیں. بزرگ تھے تو ان کے وہ آئے ایک محل میں آ کے بیٹھ گئے بابا ایسے ہی. تو بچہ کہنے لگا بابا یہاں کہاں بیٹھے ہو، یہ کوئی سرائے تھوڑی ہے، ریسٹورنٹ تھوڑا ہے کہ ادھر آپ آرام کریں گے، چلیں یہاں سے. تو کہنے لگے بیٹا یہ سرائے ہی ہے. کہا بابا جی کیسے سرائے ہے؟ کہا اس سے پہلے اس مکان میں کون تھا؟ کہا میرے ابا جی تھے. کدھر گئے وہ؟ کہا چلے گئے. اس سے پہلے کون تھا؟ میرا دادا تھا. کہاں تھے؟ چلے گئے. کہا اس سے پہلے پردادا کہا کم وقت یہی تو سرائے ہے. دنیا کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. اچھے لوگ وہی ہیں، وہی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے. اس سال اپنے رب کو منا لیں. اور جو آپ نے کہا جو آیا ٹر جاوے گا، سب دولت مال لٹاوے گا، آخر ہر ایک خاک سماوے گا. ہمارے ساتھ نیو کاسل سے ہمارے ایک بھائی ہیں. جی السلام علیکم. ذوالفقار بھائی. قاری محمد زمان قادری صاحب اور بھائی شہزاد قادری صاحب، آپ کو رمضان مبارک ہو. خیر مبارک. اور ملک ذوالفقار. جی جی ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ بہت خوبصورت پروگرام ہے. آپ اور دونوں قادریوں کو بیٹھ کے خوبصورت باتیں سن کے میرا دل چاہ کے میں بھی حاضر ہوں اور دعاؤں کی درخواست کروں. جی ماشاءاللہ. بہت خوش رکھے. قاری زمان صاحب بسم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں سارے پروگرام تھے دیکھنا. اللہ تعالیٰ تانوں لمبی عمر دے، صحت والی دے. اور شہزاد قادری بھائی صاحب بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں. آج گفتگو آپ کی بہت خوبصورت. میرے لیے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ شہزاد بھائی کی محبت ہے الحمدللہ، ہمیں یہاں جمع کر لیتے ہیں اور آپ جیسے خوبصورت دوستوں سے ملاقات کرا دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ ذوالفقار بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. ہمارے ملک ذوالفقار صاحب ہیں نیو کاسل سے، ہمارے امہ چینل کے ریگولر کالر بھی ہیں. اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلام کے ساتھ ان کو دیوانگی کی حد تک پیار. سبحان. آپ نے کہا تھا کہ یہ پروگرام کیوں ہے، کس لیے آپ یہ پروگرام کرتے ہیں؟ بینک درود والا بھی جی. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ پروگرام ہے جو
ٹوٹے ہوئے رشتوں کو پھر دوبارہ بحال کرنے جا رہا ہے. سبحان ٹھیک ہے نا کہ جس کا جس سے رشتہ ٹوٹا ہے اس کو بھی بحال کریں, جو تربیت آپ کرتے ہیں لوگ, اور بالخصوص جو رشتہ خدا اور مصطفیٰ سے ٹوٹا ہوا ہے اس کو بحال کرنے کا جو پروگرام ہے وہ درود بینک ہے. صحیح. اور یہ روڈ رمضان جو آپ نے کہا اس کی خوبصورت نسبت بھی ہے. آپ کے والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اس کے بعد نسبت سے بھی خوبصورت پروگرام ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا. یہاں جو آپ کے بیٹھتے ہیں, یہاں پہ جو ایک جملہ جو کہتے ہیں لوگ آپ کو سنتے ہیں الحمدللہ, اور اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے امت چینل کے جتنے بھی ساتھی یہاں پہ کام کرتے ہیں لوگ بڑی بے پناہ محبت کرتے ہیں بالخصوص آپ سے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے میں کوئی کمال نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. حضور کی نسبت تو ہمیں کون جانتا ہے؟ ہم جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں دنیا میں ایسے ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ہمیں جو یہاں عزت ملتی ہے, آپ پیار کرتے ہیں, یہ دوست احباب کرتے ہیں, بہنیں دعائیں دیتی ہیں, تو یہ سب سرکار کا کرم ہے. تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات, اگر میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. تو یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ اگر ہم تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. اللہ اکبر, اللہ. یہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی محبت کی ہی بات ہے. اگر اس میں پھر بات وہی ہے محبت کی, محبت, اور محبت بھی میم سے, میم بھی محمد سے, اور یہ ساری جو ہے باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہی شروع ہوتی ہیں. آپ نے کہا تھا نا کہ مین جو پوائنٹ ہے سینٹرل پوائنٹ, یہ وہی آدمی کہاں سے کہاں ہے لیکن گھوم کے پھر آکے کمڈی جو ہے پھر حکومت خضرہ پر ہی آکر رہتی ہے. جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں. تو ابھی میں چاہوں گا کہ چند اشعار کلام کے جو ہماری بہن نے فرمائش کی, ہماری بہن نے بھی کہا ہے وہ بھی سنانا ہے, اور ایک ربائی بھائی فہیم صاحب نے, ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے تو میں بالکل وہ پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. اور فہیم بھائی یہ آپ کے لیے پیش کروں, ٹائم ابھی نہیں ہے. حضور کی محبت میں ایسا شہزاد بھائی نے باتیں کرائیں کہ یاد نہیں رہا کہ ہم نے کلام ہی پڑھنا ہے. آپ کے لیے بھی یہی کلام پیش کر دیتا ہوں جو ہماری بہن نے جرمنی سے فرمائش کی ہے. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, عادل میں تجھے رکھ لوں. آج کے جو پروگرام کا موضوع بھی یہی تھا, عادل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوائے جانانا, عادل میں تجھے رکھ لوں. اور دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا, محشر میں بھی کہہ دینا, یہ ہے میرا دیوانہ, محشر میں بھی کہہ دینا, یہ ہے میرا دیوانہ, عادل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوائے جانانا, بے خود کیے دیتے ہیں. اور میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا, ارے ہنس کر جو کہا تو نے, آیا میرا دیوانہ, ہنس کر جو کہا تو نے, اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے کیا کہ اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میخانہ, اجمیر کا ساقی ہو, اور بے دم
میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، ارے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نا، چھوٹا ہے نہ چھوٹ، اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں تمہیں آنکھیں، پھر درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن، اللہ نظرانے کا نظرانہ، کیا خوبصورت، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ خیر صاحب بڑا ہی خوبصورت پروگرام رہا، اور آپ آئے اور چار چاند لگائے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی تو حضور کی محبت کے جو سر تھے ابھی چھڑے تھے کہ الحمدللہ میری خوش نصیبی کہ آج جو میرا وقت گزرا میرے سرکار کی یاد میں گزرا، آپ کی محبت کے ساتھ بیٹھے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے، اور یہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن شمع جو آپ نے جلائی ہے گھر گھر میں اور ہر دل میں، اللہ اس کو سلام۔ آمین۔ بہت شکریہ قاری محمد زمان قادری صاحب، ماشاءاللہ بڑے ہی آپ نے پیارے انداز میں آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پروگرام دیکھا، یقیناً پسند کیا ہوگا، اور امید رکھتا ہوں کہ کل پھر انشاءاللہ 5:30 سے لے کر 7 بجے تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور یاد رکھیے گا محبت رسول is the central point۔ اللہ اکبر، السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔